کہ جس میں یہ لگتا ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہوگا، لگتا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صراحت ہو گئی ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا۔ تو خاص اٹھان کہاں اٹھایا ہوگا، کنواری کیسے بنایا ہوگا؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ قرآن مجید کے بعض مقامات، 4 مقامات ہیں نا جن پر ذکر ہوا ہے، آپ بعض مقامات کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہی خیال ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان عورتوں کو وہاں پہلی مرتبہ پیدا کیا جائے گا۔ لیکن پھر جب ہم مختلف جگہوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا کیا مباحث ہیں آگے بڑھتے ہیں، تو بعض وہ پہلو سامنے آنے لگ جاتے ہیں جن کی طرف اب میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ کہاں ہمارے سامنے آتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ واقعہ میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر جب آپ ذکر پڑھتے ہیں تو کہیں تو یہ ہوگا کہ وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، کہیں یہ ہوگا کہ وہ دلربا ہوں گی، کہیں یہ ہوگا وہ ہمسن ہوں گی، اور کہیں یہ ہوگا کہ وہ آہو چشم ہوں گی، یا اسی طریقے سے الحور کا لفظ آئے گا، یعنی وہ گوریاں ہوں گی۔ تو بہت سی جگہوں پر تو یہی انداز ہے قرآن مجید کا بھی، لیکن اس سورہ واقعہ میں آ کے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انا انشانا ہن انشاء فجعلنا ہن ابکارا۔ یعنی یہ آیت آ جاتی ہے، یہ آیت ہم پڑھ چکے، اس کا ترجمہ بھی کر چکے، اس مقام پر بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کیا بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا اس آیت پر غور کیجیے آپ۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا۔ یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کا سادہ ترجمہ ہے۔ اس میں آ کر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید حوروں کے بارے میں یا وہاں کی عورتوں کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے۔ یعنی یہاں گویا ان کی خلقت کیسے ہوگی، ایک لحاظ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اب جب یہاں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کو پھر مختلف مباحث مل جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا سورہ واقعہ میں کہ انا انشانا ہن انشان فجعلنا ہن ابکارا عرباً اترابا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اس میں لوگ کیا بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ جب یہ کہا کہ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور کنواری بنا دیا ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اب ہم اگر ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جیسے کہ میں تعارف کرا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نمائندہ تفسیر کی کتابیں ہیں انہی کو دیکھنا چاہیے، باقی لوگ بالعموم اسی کو نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تفسیر طبری کو دیکھیں۔ یہ معلوم ہے کہ طبری کا عام انداز یہ ہے کہ وہ روایات نقل کرتے ہیں، یعنی ان کے زمانے میں قرآن مجید پہ جو کچھ لوگوں نے کہا تھا، جو کچھ ان کے علم میں آیا، جو باتیں بیان کی گئیں، ان سے پہلے اگر کسی نے کوئی رسالہ لکھا ہے، کسی نے کوئی درس دیا ہے، کسی کے شاگردوں نے اس کی آراء نقل کی ہیں، تو یہ سارا ذخیرہ انہوں نے جمع کر دیا ہے، گویا اقوال ہیں جو جمع کر دیے گئے۔ تو وہ جب اس آیت پر پہنچے ہیں، یعنی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے، اور آیت کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ آیت 35 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ الفاظ ہیں انا انشانا ہن انشان فجعلنا ہن ابکارن عرباً اترابا لاصحاب الیمین، یعنی ہم نے ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا۔ اب یہ جو کنواری بنا دیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس سے کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس پر روایتیں نقل کرتے ہیں، اپنے طریقے کے مطابق نقل کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو محدثین کا طریقہ ہے، وہ جب کسی روایت کو نقل کریں گے تو یہ دیکھیں گے اس کی سند کیا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں راوی کون لوگ ہیں، یہ دیکھیں گے اس میں سند میں اتصال ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی سب چیزیں دیکھیں گے، اس بنیاد پر ہی روایت کو قبول کریں گے یا اس کی رسول اللہ کی طرف نسبت کو جائز رکھیں گے۔ لیکن مفسرین کا یہ طریقہ نہیں ہے، واعظین کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی واعظین کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ترغیب ترہیب کے لیے روایت بیان کرنی ہے، وہ روایت ان کو جیسی بھی مل گئی اس میں رتب و یابس چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں۔ اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو تبلیغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب قصے یا روایتیں بیان کرتے ہیں تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ روایت موضوع ہے، روایت ضعیف ہے۔ عام طور پر اہل تفسیر کا طریقہ بھی یہی ہے، یعنی وہ تفسیری روایات کہتے ہیں ان کو۔ یہ تفسیری روایات ہیں جن پر امام احمد بن حنبل نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوتی،
تفسیر، ملاحم، مغازی، ان میں بالعموم قصے، کہانیاں لوگ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اہل تفسیر کا طریقہ یہی ہے۔ تو اب یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام طبری کیا کر رہے ہیں؟ روایتیں لا رہے ہیں۔ اچھا، یہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، مرفوع روایتیں جس کو ہم مرفوع روایتیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محدثین کے طریقے پر اس معیار پر پوری نہیں اترتی کہ ان کو صحیح قرار دیا جا سکے یا ان کو حسنی کے درجے میں رکھا جائے۔ یعنی ان میں پوری سند نہیں بیان ہوتی؟ سند بیان ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی سند پر اعتراضات ہوتے ہیں، یعنی کہیں کوئی راوی مجہول ہوگا، کہیں سند میں انقطاع ہوگا، کہیں کوئی متہم بالکذب ہوگا، اس طرح کی تمام چیزیں جو محدثین دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ میں نے اس لیے تنبیہ ضروری سمجھی کہ اب روایتیں زیر بحث آئیں گی، اور یہ دیکھیں گے آپ کہ ان میں بعض روایتیں وہ ہیں کہ میرا جو موقف عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اس کی بالکل تائید میں ہے، لیکن میں نے ان کو بھی پیش نہیں کیا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات کو پیش کرنے کے لیے جس ذمہ داری کی طرف میں نے احساس دلایا ہے وہ بہرحال ملحوظ ہونی چاہیے، تو وہاں انتخاب نہیں کیا میں نے، لیکن یہاں وہ آئیں گی تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مفسرین کا یہ طریقہ ہے، اور وہ اسے قبول کر رہے ہیں۔ وہ اسے قبول کرتے ہیں، وہ اس کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اس اصول کا لحاظ نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کس درجے کی روایت بیان ہونی چاہیے۔ تو چونکہ وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے تو اس لیے بیان کریں گے، جیسے واعظین نہیں رکھتے، وہ ترغیب ترہیب کے لیے ہر طرح کی بات بیان کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور دین کی طرف رغبت ہوتی ہے اور جنت کی ایک تصویر ان کے سامنے آتی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو یہ تنبیہ ضروری تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ کیا تفسیر کر رہے ہیں اس کی۔ میں اس پہ وہ مختلف طریقوں سے یہ روایت لا رہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر ایک مرتبہ آیت کو ذہن نشین کر لیجئے، انا انشانہن انشان فجعلنہن ابکارا، یعنی جنت کی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خاص اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کی تفسیر نقل ہوئی، اسی آیت کی تفسیر نقل ہوئی ہے، اور یہ انس بن مالک کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معاملے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، اب یہ الفاظ سنیے، ہن اللواتی کن فی الدنیا اجائز امشن رمسا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ اس روایت میں نسبت کی گئی ہے، کہ یہ وہی ہیں جو دنیا میں یہ تمہاری بوڑھی پھونس عورتیں ہوتی ہیں، وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کی آنکھیں چندی ہوتی ہیں، جن کی آنکھوں میں چیپڑ ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتی ہیں، وہی عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں کنواری بنا دے گا۔ ایک منٹ صاحب، وہ آیت سے جس سے بالعموم استدلال کیا جاتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنت میں شاید کوئی مستقل مخلوق ہو، یہی آیت کے بارے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں ہوتی ہیں۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں، یعنی یہ روایتیں تو اسی طرح کی ہیں جیسے کہ تفسیری روایتیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم علم کی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا، قرآن مجید میں تصریح نہیں تھی، روایتوں میں تصریح نہیں تھی، جب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ عورتیں کہاں سے آئیں گی، تو دو آراء تھیں، ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے۔ اگر ان کی نسبت صحیح ہے، وہ آثار درست ہیں، تو گویا یہاں سے بات اب آگے چل نکلی، اختلاف سامنے آ گیا، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا، یعنی اسی طرح غور کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ نہ قرآن میں تصریح ہے نہ حدیث میں تصریح ہے، تو پھر قرائن کی بنیاد پر آراء قائم کی جاتی ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ آراء قائم کرنی شروع کی ہیں تو ایک مقام قرآن کا ایسا ہے، یہ انا انشانہن انشان فجعلنہن ابکارا، کہ جس میں یہ لگتا ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہوگا، لگتا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صراحت ہو گئی ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے انہیں خاص اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا، تو خاص کہاں اٹھایا ہوگا، کنواری کیسے بنایا ہوگا، یہ ہے نا ایک موضوع۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اب یہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں ابن جریر طبری، اور اس میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی اس کی تفسیر ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے، آیت کا مدعا یہی ہے۔ تو پھر سنیے، ہن اللواتی کننا فی الدنیا اجائزہ امشن رمسا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہاری دنیا کی عورتیں ہیں، یہی جو یہاں پہ بڈھی پھونس ہو جاتی ہیں، جن کی آنکھیں چندی ہوتی ہیں اور ان میں کیچڑ بہ رہی ہوتی ہے، یہی ہے،
انہی کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ یہی روایت ایک دوسرے طریقے سے سیدہ ام سلمہ سے آئی ہے، اس میں ذرا الفاظ زیادہ واضح ہیں۔ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ازواج مطہرات میں سے ہیں ام المومنین۔ انہوں نے یہ سوال کیا، یعنی یہاں ذرا تفصیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، وہ کہتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ انا انشانہن انشان فجعلناہن ابکارا، کہ میں نے یہ سوال کیا، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص اٹھایا ہوگا اور ان کو ہم نے کنواری بنا دیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا اگر یہ روایت صحیح ہے۔ ٹھیک، میں نے عرض کر دی نا کہ یہ ہیں اسی طرح کی روایات جن کو ہم تفسیری روایات کہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر یہ روایت صحیح ہے، یہ اثر صحیح ہے، یا اس میں جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ مرفوع روایت ہے، اس کو حدیث کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے، میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ جہاں تک سند کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر نہ اسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو حسن کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی روایات پر بہت تنقید ہوتی ہے جب آپ محدثانہ طریقے سے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس سے تفسیر کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے، یعنی سیدہ ام سلمہ نے، ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ وہ کہتی ہے قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ، یعنی انہوں نے آگے آیت پڑھی اور یہ کہا کہ بتائیے کہ اس میں کیا مراد ہے، یعنی کیا مطلب ہے خاص اٹھایا ہوگا اور کنواری بنا دیا ہوگا۔ اب جواب سنیے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ہن اللواتی قبضن فی الدنیا اجائز رمسن شمتا، کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کو دنیا میں وفات دی گئی، اس دنیا میں ان کی روح قبض کی گئی، اور جب روح قبض کی گئی تو بڈھی پھونس تھیں، آنکھوں میں چیپڑ تھا، بال سفید ہو چکے تھے۔ خلقہن اللہ بعد الکبر فجعلہن ازارا، تو اللہ نے ان کو وہاں جب اٹھایا تو اٹھا کے اس بڑھاپے تک پہنچنے کے باوصف اس کے بعد بھی کنواری بنا دی۔ اچھا، یعنی یہ جو بیان کیا نا فجعلناہن ابکارا، تو اس کی یہ شرح کی ان روایت کی روح سے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک، ابن جریر طبری اس روایت کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، انہوں نے اسی کو بیان کر دیا ہے، اور یہ روایت نقل کر کے گویا یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرح فرما دی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ واضح ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے تو ابن جریر طبری کا سال وفات ہے 310 ہجری۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم زمخشری کو دیکھتے ہیں۔ ان کی تفسیر کا نام میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الکشاف، اور یہ لغت کے، معانی کے، اسی طرح سے علم بیان کے ائمہ میں سے۔ ٹھیک، ان سب فنون میں تصنیفات ہیں، اور کشاف کی بھی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، یعنی کسی مصنف کے یا کسی مفسر کے نظریات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان علوم کے معاملے میں سب کا مرجع ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 528 میں۔ ٹھیک، یعنی طبری کے بعد اب ہم ان کو پیش کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے ایک زاویہ نظر کے نمائندہ ہیں، یعنی مختلف تفاسیر کا جب آپ انتخاب کریں گے تو نمائندہ تفاسیر کا انتخاب کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امہات تفسیر کا انتخاب کر کے ہم تعارف کرا دیتے ہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بھی جب اس آیت پر پہنچے، یعنی وہی انا انشانہن انشاء وجعلناہن ابکارا، تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، یعنی ان کو بھی وہی سوال درپیش ہے کہ یہ آیت کیا ہے، اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے، کیا اس سے کچھ معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ جو حوریں وہاں ہوں گی یا جنت کی عورتیں ہیں وہ کیا وہیں بنائی جائیں گی، وہیں پیدا ہوں گی، ان کے لیے وہیں سارے اسباب فراہم ہوں گے، یا وہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں، کیا صورت ہوگی؟ تو یہ سوال ان کے سامنے بھی ہے۔ دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ فَإِمَّا أَن يُرَادْ اللَّاتِي ابْتُدِئَ إِنشَاؤُهُنَّ، کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو وہاں پر پیدا کیا جائے گا، یعنی نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو اس دنیا میں ہیں، یہ وہاں پیدا کی جائیں گی، ان کا انشاء وہاں ہوگا، ان کی پیدائش وہاں ہوگی، گویا جو کچھ بھی ان کا مادہ تخلیق ہے اس کو وہیں یہ صورت دی جائے گی کہ یہ وہاں پر دلربا بھی ہو جائیں گی،
कंवारी عورتیں بھی ہوں گی, ان کا یہ حسن بھی ہوگا, ان کا یہ جمال بھی ہوگا, ان کی یہ سیرت بھی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی, یعنی جو سیدنا ابو ہریرہ کی روایت. ٹھیک. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. اچھا. یہ آپ نے دیکھا کہ ابن جریر طبری نے تو اس معاملے میں ایک حدیث نقل کی اور بس ایک ہی بات بیان کی. گویا ان کی ترجیح سامنے آ گئی. ان کی ترجیح بھی سامنے آ گئی, لیکن کشاف میں یہ بات نہیں ہے. یعنی زمخشری اس کو ایسے بیان نہیں کر رہے. وہ یہ کہتے ہیں دونوں صورتیں مراد لی جا سکتی ہیں. فَإِمَّا يُرَادْ اللَّا تُبْتَدِئَ إِنشَاؤُهُنَّ, ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان عورتوں سے, یعنی جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا, یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کی پیدائش کی ابتدا وہیں سے ہوگی. یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری کیا ہے, اب اللاتی اعیدہ انشاؤہن, اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو یہاں آئیں, دنیا میں رہیں, اور پھر ان کے انشاء یا ان کی خلق کا اعادہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بنایا, جس طرح کہ میں آپ سب بنائے جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ دو صورتیں ممکن ہیں. اب دو صورتیں سامنے رکھ دی انہوں نے. ٹھیک. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا, ادب کا ذوق رکھنے والا ایک شخص جو مفسر قرآن بھی ہے, غیر معمولی حیثیت بھی رکھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ بھی صریح نہیں ہے. اچھا. یعنی ان الفاظ میں بھی لفظ کی حد تک دونوں امکانات ہیں. یہ جو میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ صراحت سے اگر قرآن مجید بیان کر دیتا تو فیصلہ ہو جاتا. روایت میں کوئی بات, روایت سے مراد وہ روایت کے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اعتماد کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے. وہاں کوئی صراحت ہو جاتی تو تب بھی معاملہ ختم ہو جاتا. تو یہ سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الفاظ کے حد تک دونوں امکانات ہیں. ٹھیک. یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے, دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو وہیں پیدا ہوں گی, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں, یہ بنات آدم ہیں, یہ یہاں پیدا ہوئیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا, ایسے ہی جیسے مجھے اور آپ کو اور ہر ایک کو پیدا کرے گا. تو وہاں ان کو یہ صورت دے دی جائے گی. دونوں امکانات کو لفظ کی حد تک باندھ کر بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے البتہ ایک روایت ہے. تو یہ میں عرض کر چکا کہ ان کا طریقہ بھی وہی ہے, روایات نقل کریں گے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ سند کے لحاظ سے روایت کبھی ہو یا صحیح ہو یا حسن کے درجے کی ہو, یہ بھی اس طرح کی روایتیں نقل کر دیتے ہیں. یہ روایت وہی ہے جو میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں. ٹھیک. الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان ام سلمت رضی اللہ عنہا سالت عن قول اللہ تعالی انا انشانہن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ ام المومنین, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, انہوں نے سوال کیا اس آیت کے بارے میں. ٹھیک. یہ وہی بات ہے. یعنی جیسے ابن جریر طبری نے یہ نقل کیا کہ یہ روایت قرآن مجید کی شرح گویا کر رہی ہے. ہمارے سامنے ایک روایت آ گئی ہے کہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر اس معاملے میں بیان کر دیا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہم کو میسر آ گئی. اب یہ بحث میں عرض کر چکا کہ ایک الگ ہے کہ یہ میسر آ گئی ہے, اس کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا علم کیسے دیکھ رہا ہے, ہمارے ارباب تفسیر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو وہ نقل کر رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. تو جواب کیا ملا؟ یا ام سلمہ ہن اللواتی قبضن فی دار الدنیا اجائز شمتن رمسا جعلہن اللہ بعد الکبر. کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ وہی عورتیں ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں موت کی نظر ہوئیں, جن کو یہاں سے اللہ اٹھا لے گیا, جو یہاں سے رخصت ہوئیں, جن کی روح یہاں قبض کر لی گئی. یعنی بناتے یہ وہی عورتیں ہیں, یہ وہی عورتیں ہیں جو یہاں پوری پھوس ہو گئی تھیں, یہ وہی ہیں جن کے بال سفید تھے, یہ وہی ہیں جن کی آنکھیں چیپڑ والی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کو جو دنیا میں پہنچی وہاں ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کو کنواری بنا دیا, ان کو آہو چشم بنا دیا. ٹھیک. وہ ساری صفات ان میں پیدا ہو گئیں. تو وہی روایت ذرا مختلف الفاظ میں یہاں زمخشری نے ہمارے سامنے پیش کر دی. اس سے گویا انہوں نے یہ بتایا کہ لفظ کی حد تک تو دونوں امکانات ہیں. یعنی اگر آپ انا انشانہ ہننا انشاء کے الفاظ پڑھیں, فجالنا ہننا ابکارا, تو دونوں امکانات ہیں. ٹھیک. لفظ فیصلہ کن نہیں ہے.
لیکن یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ روایت تو یہی بتا رہی ہے کہ یہاں قرآن نے جن عورتوں کا ذکر کیا ہے وہ عورتیں اسی دنیا کی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہاں پر حوریں بنا دے گا، گوریاں بنا دے گا، آہو چشم بنا دے گا، کنواری بنا دے گا۔ ٹھیک، یہ زمخشری تھے۔ اب زمخشری کو ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اب امام راضی 604 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ ہجری تاریخیں ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بہت جلیل القدر علماء میں سے ہیں، بڑے مفسرین میں سے ہیں، ان کی تفسیر بھی امہات کتب میں شمار ہوتی ہے۔ میں اس کا تعارف کرا چکا کہ علم کلام کے مباحث دیکھنے ہوں، روایات کا بھی خلاصہ دیکھنا ہو، اسی طرح زبان بیان کے مسائل کو بھی آپ اگر بہت سہل انداز میں دیکھنا چاہیں، رواں دواں لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، بہت خوبی کے ساتھ مختلف چیزوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اگر دوسروں کا موقف بھی بیان کریں تو آپ ان کی کتابوں سے اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس طرح کہ امام راضی کے قلم سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بہت جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں۔ میں عرض کر چکا اس سے پہلے کہ یہ دونوں یعنی زمخشری بھی اور راضی بھی یہ تو گویا تفسیر کی علامت بن گئے، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے سامنے وہی آیت ہے۔ اچھا، وہ انا انشانہ ہن، آیت وہی ہے۔ میں عرض کر چکا نا کہ اس سے پہلے جو باتیں بھی آپ نے سنی ہیں یا جن روایتوں کو آپ نے سنا ہے یا جو آیات زیر بحث آئی ہیں ان میں تو اوصاف ہی بیان ہوئے، صفات ہی بیان ہوئی ہیں۔ اب زمخشری نے یہ توجہ بھی دلا دی کہ یہ اگرچہ وہ مقام ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس سے کچھ رہنمائی ملتی ہے، لیکن لفظ کی حد تک یہ بھی فیصلہ کن نہیں، سری نہیں ہے، یہ بتا دیا۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ اما یراد، یا یہ مراد ہو سکتی ہے یا یہ مراد ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے لفظ کی حد تک فیصلہ کن نہیں ہے آیت۔ اب روایت ہی آئے گی نا، یعنی کوئی حدیث بیان کریں گے، کوئی قول بیان کریں گے، کچھ قرائن کی بنیاد پر بات کریں گے، یہی کچھ ہوگا۔ تو امام راضی دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ امام راضی نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ دو امکانات، وہی جو زمخشری نے بات بیان کی، کہتے ہیں یحتمل ان یکون المراد الحور، ایک احتمال یہ ہے، ایک امکان یہ ہے کہ اس سے مراد، اس سے کس سے مراد، انا انشانہن، انشاء سے مراد، یہ جو کہا ہے کہ ہم نے انہیں خاص اٹھایا ہوگا تو اس سے مراد حوریں ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ بالکل اسی طرح اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم جب حور کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، یعنی وہ عورتیں جنت میں ہوں گی۔ تو وہاں تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں وہیں پیدا کی جائیں گی۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ یعنی قرآن کے نزول پر 550 سال ہو چکے ہیں، تو الفاظ جب کسی زبان میں مستعمل ہوتے ہیں تو اس طرح عہد بہد اپنے اندر کچھ خصوص پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر شاہ عبد القادر کے یہاں کیوں وہ اصل ترجمہ پھر بھی باقی رہا؟ اس لیے کہ یہ اصل ترجمہ تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں، لیکن لفظ کا استعمال پھر بات بیان کرتے ہوئے اسی طرح ہونے لگ جاتا ہے، جیسے ہمارے مترجمین کیا ہوا، جیسے فارسی زبان میں ہوا، جیسے ہمارے ادب میں ہوا، جس طرح ہماری شاعری میں ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ ان یکون المراد الحور، یعنی اس سے مراد کیا ہے، وہ حوریں جن کا ذکر ہوا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر۔ فیکون المراد الانشاء الذی هو الابتداء، اس صورت میں مراد کیا ہوگی، یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ اصل میں جنت کی مخلوق حوریں ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، انا انشانہ ہنہ، انشان سے وہ مراد ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو لفظ انشاء یہاں استعمال ہوا ہے، انا انشانہ ہنہ، اس کا مصدر انشاء ہے نا، یہ جو لفظ انشاء ہم نے خاص اٹھایا ہوگا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد پھر کیا ہوگی، ابتدا، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا، ٹھیک، وہاں پیدا کرنا، یعنی اس دنیا سے پھر تعلق نہیں ہوگا، وہ الگ مخلوق ہوں گی، وہ ظاہر ہے الگ مخلوق کہیں انسان ہی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ہمیں جنوں پری تو نہیں دی جائیں گی وہاں پہ، لیکن وہ اس دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے، الفاظ میں ایک احتمال یہ ہے، یہ وہی بات ہے جو زمخشری نے دوسرے طریقے سے بیان کر دی کہ یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بنات آدم، دوسری صورت یہ ہے کہ ان الفاظ میں انا انشانہن، انشان کے الفاظ سے یہ مراد ہو کہ یہ یہی دنیا میں آدم کی بیٹیاں ہیں، یہی جو دنیا میں آئیں، جو دنیا سے گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ صورت دے گا۔ گویا انشاء وہاں کیا ہے، ابتدا کے معنی میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں انشاء پھر کس معنی میں ہوگا، فَيَكُونُ الْإِنشَاء بِمَعنَى إِحْيَاءِ الْإِعَادَةِ،
یعنی اس دوسری صورت کو اگر آپ مراد لیں گے تو پھر لفظ انشاء کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی، جب ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور وہاں وہ زندہ ہوں گی تو ان کا وہ زندہ کرنا پھر اس انشاء سے مراد ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو احتمالات ہیں۔ امام راضی نے اپنے طریقے کے مطابق ذرا تفصیل سے بات کی، زمخشری نے اسی کو 2 لفظوں میں واضح کر دیا تھا کہ آیت کے الفاظ کی حد تک 2 احتمالات ہیں۔ ٹھیک، یا یہ مانا جائے کہ یہ وہیں ابتداً پیدا کی جائیں گی، پہلی مرتبہ پیدا کی جائیں گی، اور یا یہ کہ یہ دوسری مرتبہ پیدا ہوں گی، یہ اس سے پہلے دنیا میں آ چکی۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یعنی آیت انا انشانا ہننا پر ختم نہیں ہو گئی۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلا جملہ ہے فجالنا ہننا ابکارا، کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہوگا۔ اب امام راضی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت ہے فجالنا ہننا ابکارا یدل علی الثانی، 2 احتمالات تھے، 2 امکانات تھے۔ یہ جو اگلی آیت ہے یہ تو دوسری بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ بنات آدم ہی ہوں گے، وہ بنات آدم ہی ہوں گی۔ 2 باتیں تھیں، ٹھیک، یعنی ایک یہ کہ وہ وہیں پیدا کی جائیں گی پہلی بار، دوسرے یہ کہ وہ یہاں پیدا ہوئیں، وہاں ان کا اعادہ ہوگا، جس طرح دنیا کے ہر مرد اور ہر عورت کا اعادہ ہوگا۔ ٹھیک، 2 احتمالات تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے پر آیت دلالت کر رہی ہے، کیسے؟ یعنی آپ گویا ترجیح بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یدل علی الثانی، یعنی یہ جو اگلے الفاظ ہیں کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہوگا، یہ دوسرے مفہوم پر یا دوسری مراد پر دلالت کر رہے ہیں۔ لأن الانشاء، اس لیے کہ جو انشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے انہیں اٹھایا ہوگا، لو کانا بمعنی الابتدا، اگر یہ پہلی بار پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا، اگر ہوتا لعلم من کونہن ابکارم من غیر حاجت الی بیان، تو یہ بات بغیر کسی بیان کے واضح ہو جاتی کہ کنواری ہوتی، کیونکہ اگر وہ نئی پیدا کی گئی تو انہیں کنواری ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر نئی پیدا ہوئی ہیں، پہلی مرتبہ پیدا ہوئی ہیں، یہ ابتدا ہے جس کو یہاں انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا؟ انہیں تو ہونا چاہیے، انہیں تو کنواری ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ امام راضی استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی لو کانا بمعنی الابتدا، اگر انشاء یہ جو یہ کہا ہے نا خاص اٹھایا ہوگا، یہ جو پیدائش کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر یہ ابتدا کا طریقہ ہوتا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس سے بیان کرنا مقصود ہوتا، تو پھر یہ بات کہ وہ کنواری ہیں یہ تو آپ سے آپ واضح تھی، یعنی اس میں پھر تردد کیا تھا، اس کی تصریح کی ضرورت کیا تھی؟ لعلم من کونہن ابکارم من غیر حاجت الی بیان، یعنی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے بغیر ہی یہ بات بالکل واضح تھی، ہر شخص جان لیتا۔ وَلَمَّا كَانَ الْمُرَاد احیاء بنات آدم، جب مراد یہ ہے کہ اس سے در حقیقت یہاں جو بنات آدم ہیں، آدم کی بیٹیاں ہیں جو یہاں آئی ہیں، یہ جو انسان کی حیثیت سے یہاں رہی ہیں، ان کا احیاء مراد ہے، ان کو دوبارہ زندہ کرنا مراد ہے، ان کو اٹھا کے اس طرح سے آہو چشم، اس طرح سے کنواری بنا دینا مراد ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہے تو اسی لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کالا ابکارن، کہ وہ وہاں پر یعنی یہ جو آگے بات بیان کی ہے کہ ہم نے انہیں کنواری بنا دیا ہوگا، یہ اسی لیے تو بیان کی ہے۔ اچھا، جب مراد یہ ہے تو اسی لیے تو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے ان کے کنواری بنا دیا ہوگا۔ یہ کنواری بنا دیا ہوگا کا پھر وہ مزید آگے وضاحت کر کے مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے نجعلہن ابکارم و متنا سیبات، یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کنواری بنا دیا ہوگا اگرچہ جب وہ مریں تو شوہر دیدہ تھی۔ بڑی اہم بات، یعنی اگرچہ جب وہ مریں تو اس وقت شوہر دیدہ تھیں، شوہروں کے پاس جا چکی تھیں، لیکن جس وقت ہم نے ان کا اعادہ کیا، ان کو اٹھایا، جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی گئیں اور پھر ان کا انشاء ہوا، تو اس وقت ہم نے ان کو کنواری بنا دیا۔ تو یہ امام راضی بھی اپنی گویا ترجیح بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں امام راضی کا استدلال روایت سے نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ ابکارن کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہاں گویا لفظی استدلال ہو گیا، یہ بتا دیا انہوں نے کہ الفاظ ہی کی بنیاد پر یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ اصل میں اسی دنیا کی عورتیں ہیں۔ یہ امام راضی کا موقف ہے۔ اس کے بعد اب ابن کثیر پر آئیے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ ابن کثیر اصلاً تو ابن جریر طبری ہی کا خلاصہ ہے،
یعنی ابن جریر طبری کے ہاں روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، انہوں نے ہر طرح کی روایات نقل کی ہیں، اس میں آثار بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ ابن کثیر بھی اصل میں وہی معصور تفسیر کرتے ہیں، یعنی روایات ہی نقل کرتے ہیں، اور عام طور پر اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت قابل اعتماد بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی ایک خاص حیثیت بھی ہے، ابن تیمیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، تو ان کا ایک بڑا مقام ہے تفسیر میں۔ وہ جب یہ روایتیں نقل کرتے ہیں تو بڑی حد تک ان کی تنقیح بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی چونکہ ایک جلیل القدر محدث بھی ہیں تو اس وجہ سے تنقیح کر کے بعض روایات پر تبصرہ کر دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ اس طرح کی تنقیح نہیں ہوتی کہ وہ صرف حسن یا صحیح روایت ہی لیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک حد تک وہ سندوں کی تنقیح بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں، وہی آیت ہے، وہی سورہ واقعہ، وہی انا انشانہ ہنہ انشان، اس پر لکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اے آدنا ہنہ فی النشأۃ الاخری بعد ما کنہ عجائز رمسا، کہ یہ در حقیقت انا انشانہ ہنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب وہ دوسری نشأت میں ان کو اٹھایا، یعنی جب قیامت میں سب انسان اٹھیں گے تو یہ نشأت اخری ہوگی نا، نشأت ثانیہ ہوگی۔ ایک مرتبہ یہاں ہمارا انشاء ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، دوسری مرتبہ وہاں ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ وہاں یہ اعادہ ہوگا، یعنی گویا انشاء کا اعادہ ہوگا۔ تو یہاں اس سے وہ اعادہ مراد ہے، بعد ما کنہ عجائز رمسا، اس کے بعد کہ وہ دنیا میں بوڑھی ہوئیں، پھونس ہوئیں، اور وہی بات، وہی الفاظ رمسا، آنکھوں سے چیپڑ بہتا تھا، رخصت ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اٹھا دیا۔ تو یہاں یہ گویا یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تو انا انشانہ ہنہ سے وہی مراد ہے۔ اچھا، سرنا ابکارن عربا، یعنی وہ یہاں پر بوڑھی ہوئی تھیں، یہاں ان کی آنکھوں میں چیپڑ آئی، یہاں ان کے بال سفید ہو گئے، جس طرح کی دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں اٹھیں تو وہاں کنواری تھیں۔ اے بعد سیوبت ادنا ابکارن عربا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیاہی گئیں، شوہر دیدہ ہوئیں، دنیا میں شوہروں کے پاس رہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہاں اٹھایا تو وہ کنواری ہو گئیں، دلربا ہو گئیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ انا انشانہ ہنہ انشاء سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے علم نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے دیکھا ہے۔ اس سب کچھ کو سننے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دو اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ وہ ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ وہیں پیدا کر لے گا، کچھ وہ ہوں گی جو اس دنیا سے جائیں گی۔ یہ سب باتیں کہنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کوئی نئی اور منفرد بات ہے، ساری مسلمان امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو مانا جا چکا ہے، یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا علم اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔